و طلبات، السلام علیکم۔ آج ہم محسن انسانیت مضمون جو کہ 12ویں اور 10ویں جماعت کے طلبات کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور اکثر امتحانات میں یہ مضمون آ جاتا ہے، تو عزیز طلبہ آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے جب مضمون شروع کرنا ہے تو ڈائریکٹ ہی آپ نے مضمون کی طرف نہیں آ جانا، پہلے اس کا پس منظر بیان کرنا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا۔ تو میں لکھ رہی ہوں جیسا کہ انسان دو طرح کی بنیادی ضروریات لے کر اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک جسمانی اور دوسرا روحانی ضرورت۔ جسمانی ضرورت وہ ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، روٹی، کپڑا اور مکان۔ اس کے برعکس روحانی ضرورتیں وہ ہیں جس سے انسانی دل کو سکون مہیا ہو۔ ان روحانی ضرورتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ اب دیکھیے یہاں پہ 1,24,000 امپورٹنٹ تھا تو میں نے اس کو بلو مارکر سے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے خواہ وہ کسی بھی قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں نبی ہیں۔ اگر کوئی شخص ختم النبوت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا ہے۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد یہ شروع میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے زمانے کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا پر کفر و شرک اور جہالت و گمراہی کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ انسانی شرافت اور عظمت پر گہن لگا تھا، ادب معاشرت اور اخلاق و کردار کا نام نہ تھا، غلاموں، نادروں اور کمزوروں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہوگا کہ انسان اپنی ہی نوزیدہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ تو اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ مطلب ابھی بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے، تو اس کے بارے میں بھی ہم نے لکھا ہے۔ اور اس کی پیشانی پر شرم و ندامت کا پسینہ بھی نہ آتا تھا۔ بالآخر رحمت الہی میں جوش آئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم بن کر تشریف لائے۔ آپ کی برکت سے جور و جفا کے تیر کن پڑ گئے، ظلم و ستم کی اندھیری رک گئی اور ہر طرف صدق و صفا، حلم و حیا اور جود و سخا کی بہار آ گئی۔ اس سے ریلیونٹ میں نے شعر لکھا ہے، وہ آئے تو منادی ہو گئی سائن زمانے میں، بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی۔ یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ تھا، صبح صادق کی آنی گھری تھی، رات کا بھیانک اندھیرا چھٹ رہا تھا۔ ایسے میں ایک عظیم مقدس ہستی نے جنم لیا جس کے من موہنے مکھڑے نے نہ صرف اپنے غم زدہ ماں کو ابدی خوشی سے مصور کیا بلکہ ہر دکھ کا مارا مسکرانے لگا۔ اس کے بعد دیکھیں میں نے ایک شعر ایڈ کیا ہے، جس کی آمد کو صدیاں ترستی رہیں، اے خوشا ہم کو وہ مہرباں مل گیا۔ آپ کی ولادت سے 6 ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایسی پاکیزہ فطرت کا اثر تھا کہ شیر خواروی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کا ایک طرف کا دودھ پیتے اور دوسری طرف اپنی رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے۔ 4 سال کی عمر میں بکریاں چرانے کے لیے اپنے رضائی والد کے ساتھ جنگل میں چلے جاتے۔ کہتے ہیں پوت کے پاؤں پلنے میں دکھ جاتے ہیں ہونہار پروا کے چکنے چکنے پات۔ آپ کے بچپن کا یہ درد انسانیت ہی بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی خدمت خلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 سال اپنے رضائی والد کے پاس رہے۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ کے پاس آ گئے، 2 سال والدہ کے ساتھ گزارے۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی، اس لیے آپ کو درِ یتیم کہتے ہیں۔ آپ نے درِ یتیم کو ہائی لائٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک شعر ایڈ کیا ہے، اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی دیکھا نہیں۔ احسان کیا ہے؟ کیا کسی کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنا دینا، گھر دے دینا؟ یہ صرف لفظ احسان ہی نہیں، چند چیزوں کا نام ہے، ہرگز نہیں۔ احسان وہ ہے جو محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان پر کیا اور ان کو ذلت و رسوائی کی دلدل سے نکال کر عزت کے منابر پر لائے۔ جس کی آمد کو صدیاں ترستی رہی، اے خوشا ہم کو وہ مہرباں مل گیا۔ اس فانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے بعد ہر فرد کو دوسرے فرد کی خدمت پر کسی نہ کسی طرح معمور کر کے ایک دوسرے کا احسان مند بنا دیا۔
دنیا میں کوئی شخص کسی ایک فرد پر احسان کرتا ہے، کسی جماعت پر احسان کرتا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ہے کہ جس نے پوری انسانیت پر احسانات کی بارش برسائی، جس کا ابر کرم اس قدر برستا ہے کہ اپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ہے کہ اس قدر برستا ہے کہ اپنی جان کے دشمن کو بھی معاف کر کے روئے انور پر مسرت اور مسکراہٹ کے اثار نمایاں ہو جائیں، جو مکہ کی سرزمین پر مبعوث ہو کر معصوم بچیوں کی جان بچا کر قیامت تک آنے والی نسل انسانی پر احسان کر گئے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعزت پیاری، جھوم رہی ہے خلقت ساری، عورت گھر کی ملکہ بن گئی، پھرتی تھی جو ماری ماری۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن انسانیت ہونے کا تعلق ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ایک لمحہ انسان کی بھلائی کے لیے وقف تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا درد باندھتے، غریبوں اور نادروں کو کھانا کھلاتے، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے، مظلوموں کی مدد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں ہمدردی انسانیت کا بحر بے کنار موجود تھا۔ معلم بنا کر بھیجا ہے ان کو، مدرسہ بنا کر بھیجا ہے ان کو، جو بھیجا ہے ان کو تو مقصد یہی ہے، کسی اور میں اتنی سخت کہاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کا آغاز بحیثیت ایک تاجر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ایماندار تھے کہ نبوت سے قبل بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوانے آیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عبادت کے لیے غار حرا تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن غار حرا میں عبادت کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عبادت میں مصروف تھے کہ پہلی وحی کا نزول ہو گیا۔ اب میں نے کیونکہ وہی تھا تو اس میں نے یہ شعر عرض کیا ہے: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ اگر آپ کو آتا ہے تو آپ پورا شعر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبوت کا سن کر اہل عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کا درس دیا اور شرک اور بت پرستی کا خاتمہ کیا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، انہوں نے بہت کوشش کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھنا تھا، وہ جتنی بھی پھونکیں مارتے رہیں ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو کام اللہ تعالیٰ کو مقصود تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کر ہی رہنا تھا۔ یوں تو خدمت انسانی کی لاتعداد شعبے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑے پہنانا، بے گھر کو گھر دے دینا وغیرہ بہت بڑی خدمت ہیں، اور بلا شبہ یہ تمام اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بترجہ عدم موجود تھے۔ تاہم انسان کی سب سے بڑی خدمت اس کے مقام سے آشنا کرانا ہے۔ ایسی عظیم ہستی جو طائف کے پتھر کھا کر لہو لہان ہو گئی، کائنات کے سب سے عظیم پیغمبر کے جوتے لہو سے بھر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم زید نے آ کر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خونی جانی دشمن عتیہ بن ربیعہ کے باغ میں پناہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر دشمن کو بھی رحم آ گیا اور انگوروں کا تحفہ بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی طلاق کی خبر بھری مجلس میں سنی، پھر بھی احسان عظیم فرما گئے اور زبان پر شکوہ نہ لائے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دوائیں دی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ شعیب ابی طالب میں 3 سال بھوک پیاس میں گزار کر امت پر احسان فرما گئے۔ اس عظیم ہستی نے میدان عرفات میں اپریل کے مہینے میں اور تیز تپتی دھوپ میں اونی پر بیٹھ کر، جو کہ ایک بے آرام سواری ہے، 5 گھنٹے مسلسل امت کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں ہی کا اثر ہے کہ امت محمدیہ پر اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے۔ خطا کار بندوں پر لطف مسلسل شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اخلاق ہو یا اعمال، افعال ہو یا اقوال، ہر لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سے اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں۔ قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا قدردان کوئی نہیں، آپ جیسا مہربان کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حیا دار کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ 23 سال امت کے لیے تڑپتے اور روتے رہے، یہی وہ احسان ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سلام اس پر کہ جس نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا، سلام اس پر کہ جس میں اتھر کنا تھا سایہ۔
قیامت تک آنے والے ہر ساحل پر اس محسن انسانیت کا احسان چمکتا رہے گا۔ اگر قیامت تک کوئی بیٹا اپنے باپ کا ادب کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے اور شوہر بیوی کے حقوق پورے کرتا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعمال میں نہایت مصنف تھے اور ہمیشہ انصاف کرتے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو مخدوم کی ایک خاتون نے چوری کی تو سفارش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا معاف نہیں کی اور فرمایا، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس محسن عظیم کا احسان صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ دوسرے جانور، چرند پرند بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سے مستفید ہوتے۔ یہ ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ جنت، دوزخ، عرش اور کرسی کے عینی شاہد بن گئے کہ محسن انسانیت نے معراج کا سفر کیا تو انسانیت کو عینی شاہد مل گیا، اور وہ ہادی عظیم ہے کہ جب آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بڑھ کر اور خوشی کا مقام کیا ہوگا، اور وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ وفا کا درس ملتا ہے تو بس ان کی پاک ہستی سے جنہیں عرش معلیٰ پر بھی امت یاد رہتی ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان سر تا پا آپ کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہے۔ غمی کا موقع اور دوسرا غمی کا موقع قیامت سے بڑھ کر کون سا دن غمی کا ہوگا۔ کائنات کا یہ عظیم محسن وہاں بھی یا رب امتی کی صدائیں لگا کر احسانات پر، انسانیت پر ابر احسان برساتا نظر آئے گا۔ بروز حشر امی جب نفسہ نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی کام نہ آئے گا۔ یہ آقا کا ہم پر احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنہرے ارشادات اور روشن کردار کے باعث سسکتی اور بلکتی انسانیت کو ذلت و جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اوج ثریہ تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو حقیقی کامیابی اور کامرانی کا راستہ دکھایا۔ جب انسان رب کے تصور سے بیگار تھا، محسن انسانیت نے رب کی ذات سے آشنا کرایا۔ جب انسان نفس امارہ کے دھوکے میں تھا تو اس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ جب انسان غلامی اور محتاجی کی زندگی بسر کر رہا تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے در کی رسائی کی اور صرف اسی ذات اقدس یعنی رب کے سامنے جھکنے اور کلمہ حق سے روشناس کروایا۔ کافر ہے وہ بدبخت جو اس دل کو کہے دل جس دل میں نہ ہو الفت سلطان مدینہ۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا۔ رنگ نسل کے تمام امتیازات کو مٹا کر مسلمانوں میں محبت و انس و یکجہتی کا ماحول پیدا کیا۔ کفار مکہ آپ کے شدید مخالف تھے۔ کفار اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ بدر ہوئی جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اس جنگ میں باطل کی شکست ہوئی اور حق کا بول بالا ہوا۔ سلام ان نرم ہاتھوں پر جو خود خندق بناتے تھے، سلام ان پر جو امت کے لیے فاقے اٹھاتے تھے۔ حج سے آتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تو مختصر علالت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج انسان ظاہری ترقی کے جس عظیم مقام پر کھڑا ہے، اس ترقی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہے۔ کل کا انسان چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتا تھا، آج کا انسان ان سے خدمات لے رہا ہے۔ یہ شعور، یہ آگاہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ادا کرتا ہے جو بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر دور جدید کے متمدن انسان کو ملی ہے۔ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا۔ تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ ہم پر لازم ہے کہ محبوب بے خدا سے بے حد محبت کریں اور ان کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ وجود ہستی موجود جب تک آپ خیر البشر ہیں تب تک، حکم ربی یہ پہنچا سب تک، ورفعنا لک ذکرک۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع محسن انسانیت۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو، یہ کاوش پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں شیئر کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔